العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من التجارة والله خير الرازقين صدق اللہ العظیم۔ یہ 28واں پارہ ہے، سورہ الجمعہ کا دوسرا رکوع ہے۔ سورہ الجمعہ 2 رکوعوں کے اوپر مشتمل ہے، اس کے 11 آیات ہیں، چھوٹے چھوٹے 2 رکوع ہیں۔ سورہ جمعہ چونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کی نماز کے متعلق حکم دیا ہے، لہٰذا اس صورت میں، اس رکوع میں لفظ جمعہ جو آیا ہے اسی سے ماخوذ ہے صورت کا نام۔ سورہ جمعہ ان صورتوں میں سے ہے جس کے آغاز میں اللہ کی تسبیحات کی آیات آتی ہیں، جیسے یہاں بھی آتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات والارض۔ اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی حمد و ثنا، اس کے بعد پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل کتاب کا ذکر کیا، یہود و نصارہ، اور خاص طور پہ اہل کتاب کے علماء کا ذکر کیا اور ان کی مثال بیان کی یہاں پہ آگے بڑھنے سے پہلے، تاکہ کہ ترمید ہم باندھ لیں تاکہ بات آسانی سمجھ میں آ جائے۔ تو حاملان تورات جو تھے یہود اور خاص طور پہ علماء، ان کے متعلق اللہ فرمایا مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ ان علماء یہود کی مثال جن کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی تورات، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس کتاب کے وارث ان کی امت کو بنایا گیا۔ تو ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک طویل وقفہ گزر جانے کے بعد ان کے علماء کی جو حالت ہو گئی تھی وہ کیا تھی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو تورات کو اٹھائے تھے، یعنی اس کے جو حامل بنے تھے، ان کی مثال ایسی تھی، یہ اپنے آپ کو عالم، فاضل، مشائخ، کیا کیا ان کے القاب تھے، امت کے پورے ٹھیکیدار۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ علماء کی یہ حالت تھی جس طرح گدھے کی مثال دی اللہ نے، وہ مثال اتنی بلیغ ہے کہ علماء یہود کو چونکہ کتاب کا علم ان کے پاس تھے، کتاب کے وارث تھے، اور عوام کی اصلاح کی ذمہ داری ان کو دی گئی تھی، اور اس سے غافل ہو گئے لوگ، صرف نام کے علماء رہ گئے بس، کیونکہ معاشرے میں، سماج میں ان کا بڑا پوزیشن تھا علماء کا، کیونکہ ان کی کہیں بھی بات جناب ایک سند کی عزت حاصل کر لیتے تھے۔ تو اس لیے اللہ فرمایا کہ ان کی تو حالت یہ ہے کہ یہ بالکل گدھے ہیں۔ فرمایا وہ مثال کیوں دیا؟ جس طرح گدھے کے اوپر بہت ساری کتابیں آپ رکھ دیں گے آپ، تو گدھے کو صرف ایک وزن محسوس ہوگا، لیکن کتابوں میں کیا ہے گدھے کو معلوم ہی نہیں۔
یہ مثال دی اللہ علماء یہود کی، مثل الذین حملوا التوراۃ، حملت کے معنی اٹھانا، یعنی حامل کتاب کے، تورات کے، تو ثم لم يحملوها كمثل الحمار، نہیں اٹھایا کتابوں کو جس طرح گدھا اٹھاتا ہے کتابوں کو، يحملوا اسفارا، اور بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات اللہ، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے ان کی قوم کی مثال ہے اللہ فرماتے ہیں، وہ مثال ہے واللہ لا يهدي القوم الظالمین، اور اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ ظالموں کو ہدایت دے۔ یہ بات کس کی آ رہی ہے یہاں پہ؟ علماء کی آ رہی ہے، حاملان کتاب کی آ رہی ہے یہاں پہ، اور ان کا ظلم کیا تھا؟ واللہ لا يهدي القوم الظالمین جو بات کہی جا رہی ہے، تو ظلم کیا تھا ان علماء کا؟ کس کے اوپر ظلم کر رہے تھے یہ لوگ؟ یہ عوام پہ ظلم کر رہے تھے۔ کیا ظلم تھا ان کا؟ دو ہے، اس میں دو ظلم ہوتے ہیں۔ ایک تو عوام کا یہ حق تھا ان کے اوپر، کیونکہ علماء ہیں، کتاب کا علم رکھتے ہیں، اور حق باتوں کو بتانا تھا، نہیں بتائے، حق تلفی کی انہوں نے۔ پھر دوسری بات کہ یہ کتاب کی آڑ میں ان کے نذرانے کھا جانا، سمجھ میں آ رہا؟ بہرحال مذہبی روب، ایک دبدبہ ان کے پاس، کیا بس کدھر سے اپنی دنیا بناؤ، ایک روب دبدبہ۔ تو فرمایا یہ اس قوم کی مثال ہے، اگرچہ کہ وہ عالم تھے، سب کچھ تھے، لیکن اللہ نے فرمایا ہے ہم ان کو ہدایت نہیں دیتے ہیں، ان کی مثال بالکل گدھے کی طرح ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے بات فرمائے ہیں کیونکہ ہم کو پڑھا گئے یہ سبق امت مسلمہ کو۔ اگر ہمارے پاس بھی یہ بیماری ہے تو سمجھ لو پھر اسی مقام پہ ہم بھی کھڑے ہیں اس وقت۔ اللہ پھر دوسری بات فرمائے، اس کے باوجود پھر ان کا الزام یہ ہے کہ یہ جنت کے وارث سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ یہ بات آ رہی ہے آخرت کی زندگی سے متعلق، یہ بات آئی، پہلے کتاب کی بات آئی، پھر اس کے بعد ان کے آخرت سے متعلق ان کی فکر کیا ہے۔ ان کا دعوت تو یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم کو اس بات کا دعویٰ ہے تو دوسرے انسانوں کے مقابلے میں تم اللہ کے دوست ہیں، اس کے ولی ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، تو پھر تم موت سے بھاگتے کیوں ہو؟ موت سے ڈرتے کیوں ہو؟ اللہ سے ملاقات کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ موت ہے، کوئی اور طریقہ، کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ تو پھر ان کو موت کی ذرا خواہش تو کر کے بتاؤ، بولو ان کو فتمنوا الموت، تمنا تو کرو، ہے یار تو تم موت سے تو گھبراتے، تو جیسا کہ تمہیں مرنا ہی نہیں ہے، موت سے تو اتنا گھبراتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جو موت سے گھبرانے والا ہوتا ہے نا، وہ آخرت کا طالب نہیں ہوتا، آخرت اس کے سامنے نہیں ہوتی، مقصد زندگی اس کا آخرت نہیں ہے۔ جس کا مقصد زندگی آخرت ہے موت سے نہیں گھبراتا، بلکہ وہ کیا سمجھتا ہے چلو جہاں پہ جانا ہے اس کی تیاری ہوگی، ختم، بات برخاست۔ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے ریلوے اسٹیشن پہ، بس اسٹیشن میں، ایئرپورٹ کے اوپر، جناب یاری اس کی گاڑی آ گئی تو خوشی خوشی نکل جائے گا، کیونکہ اس کو جانا ہے، جانے کے لیے تو آیا نہیں یہاں پہ، سمجھ میں آ رہا؟ اس کا یقین ہے انہیں آیا جا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ جن کو جانا نہیں ان کو کتنے بھی گاڑیاں ان کے سامنے آ کے پھر سوتے پڑے ہوئے بس اسٹیشن میں، جانا ہی نہیں ان کو، مطلب جن کو جانا ہے ان کو تو ظاہر ہے کہ انتظار میں رہتے اپنی گاڑی کی ان کو۔ تو یہی بات اللہ فرمائے یہاں پہ، وہ تمنا نہیں کریں گے، یہ کیوں نہیں کریں گے؟ وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کیونکہ ان کے کرتوت ہی ایسے ہیں، ان کے کرتوت ایسے ہیں، انہوں نے آخرت کے لیے کوئی تیاری کی نہیں، اور جو بھی کہہ رہے ہیں نا وہ آخرت کی صرف بربادی ان کی، بما قدمت ایدیہم، ان کے ہاتھوں کی کمائی ایسی ہے کہ اب وہ ظاہر ہے کہ آخرت سے گھبراتے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو تو خوب جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بات فرمائی گئی کہ تم چاہے کتنا ہی موت سے بھاگو لیکن وہ موت تو تم سے ملاقات کرنے والی ہے۔
قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، بچنا چاہتے ہو، لیکن وہ تم سے ملنے والی ہے، ملاقات کرنے والی ہے۔ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، اور پھر تم اس رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو ہر غیب کا جاننے والا ہے، حاضر کا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، بس وہ اس دن تمہارے اعمال کو تمہارے سامنے رکھ دے گا۔ یہ اس کا پس منظر تھا اس میں۔ اب یہاں پہ آئیے دیکھیں، اب پیچھے آیات کیا گزرے تھے؟ ایک تو خاص طور پہ علماء یہود، پھر ان کا نام لے کے بات کہی، قل، ان کا نام لے کے آیت مبارک آئی تھی، قل یا ایھا الذین ھادوا، قل یا ایھا الذین ھادوا، اے اہل کتاب، اے یہودیوں۔ اب جو آیات آ رہی ہیں، ہم نے آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ ہے اب یا ایھا الذین آمنوا، لیکن ان کے مقابلے میں اب کون ہے؟ امت مسلمہ ہے، میں اور آپ سبھی۔ اب ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جب تمہیں نماز جمعہ کی طرف بلایا جائے، تو بلانے کا طریقہ اذان ہے، بلایا جاتا ہے اذان کی طرف، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، اور خاص طور پہ للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعہ کی نماز کے لیے جب تمہیں بلایا جائے، فاسعوا، فاسعوا کے معنی کیا ہے؟ بڑے تیزی سے، جلدی کرو، مطلب سستی کاہلی مت کرو اس میں، جیسے اذان ہو گئی تم نماز کی تیاری شروع کر دو، فاسعوا۔ اور پھر دوسری بات کیا فرمائی؟ الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف، یعنی اس میں نماز اور خطبہ ذکر ہے۔ وذروا البیع، ایک بات تو فرمایا کہ تو نماز کی طرف بھاگتے ہوئے آؤ، دوڑتے ہوئے آؤ، جلدی کرو، عجلت کرو، سستی اور کاہلی مت کرو، آؤ۔ پھر دوسری بات کیا فرمائی یہاں پہ؟ وہ فرمائی گئی وذروا البیع، اپنے کاروبار، اپنی تجارت کو بند کر دو، چھوڑ دو۔ یہ دونوں چیزیں یہاں پہ آ رہی ہیں، ایک تو ہے کہ تم آؤ نماز کی طرف، اور کاروبار کو بند کر کے اور چھوڑ دو کاروبار۔ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اسی میں تمہاری خیریت ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم اس کی اہمیت کو جانو۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک تو 5 وقت کی ہماری نمازیں ہیں، دن میں 5 وقت، اور یہاں پہ جمعہ ہفتے میں ایک دن، یوم الجمعہ اجتماعی دن ہے مسلمانوں کا۔ ویسے 5 وقت کا نماز بھی جماعت کے ساتھ ہی ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہفتے میں ایک دن سارے مہینے کے اندر، جناب علی خیر، اب تو ہر مسجد میں جامع مسجد بن چکی ہے، لیکن پہلے جو مساجد ہوتے تھے ہمارے پاس، ایک جامع مسجد کہلاتی تھی، چھوٹی چھوٹی مساجد میں جو جمعہ نہیں ہوتا تھا پہلے، مہینے کی ایک بڑی مسجد ہوتی تھی، اسے جامع مسجد کہتے ہیں، تو وہاں پہ سارے وہ مسجد میں آ رہا ہوں، جتنے بھی چھوٹی چھوٹی مساجد کو آ رہے تھے، اب وہ جامع مسجد کو آ رہے ہیں، ہفتے میں ایک دن، یہ تمہاری اجتماعی عبادت کا دن اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے، اجتماعی عبادت کا دن ہے۔ یہ ہر امت کے لیے اللہ نے اجتماعی عبادت کا دن فرض کیا تھا۔ یہودیوں کے اوپر بھی فرض تھا ہفتے کا دن، یوم السبت جو قرآن میں ذکر آتا ہے، ان کے لیے ہفتے کا دن اجتماعی دن تھا فرض، اور ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کے دن کام کرنے سے منع کر دیا تھا کہ کوئی کام تم نہیں کرنا ہفتے کے دن، صبح سے شام تک بس اللہ کی عبادت میں لگے رہنا ہے۔ لیکن اب اس کے بعد نصارہ کو جو دیا گیا تھا دن، وہ ہے یوم الاحد، اتوار کا دن انہیں اجتماعی دن ان کا تھا۔ اب امت مسلمہ کو جو دن دیا گیا ہے اجتماعیت کا، وہ یوم الجمعہ ہے، جمعہ کا دن ہے، یہ ہے ہفتے میں ایک مرتبہ اجتماعیت کا دن۔ اور ویسے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے اندر اجتماعیت کی بڑی اہمیت ہے، نظم و نسق کی بڑی اہمیت ہے، اسی کو امت کہتے ہیں، امت کہتے ہیں اسی کو، اجتماعی نظم نسق اس کا تعلق سے۔ اور پھر دیکھیے ہمارے پاس ہوتا ہے کہ جہاں پہ اجتماعی دن ہوتا ہے نا، وہاں پہ لوگوں کو جمع کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو اللہ کا پیغام، اللہ کا میسج انہیں سنایا جائے، انہیں بتایا جائے کہ تمہارے رب نے کیا احکامات دیے، تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، انہیں یاد دہانی دلائی جاتی ہے آخرت کی، موت کے بعد کی زندگی کے، اللہ اس کے رسول کے احکامات انہیں سنائے جاتے ہیں،
اور پھر کیا کرنا کیا نہیں کرنا. پھر ظاہر ہے کہ ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ تمہارا گزرا ہے، اس کے اندر تمہارے کیا خامیاں ہو گئے، کیا غلطیاں ہو گئی، کیا کوتاہیاں ہو گئے، پھر اس کے اوپر بھی اس کی اصلاح کی فکر کرنا ہے. اور پھر آئندہ کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے، اس کی اصلاح. اسی لیے آپ کو اجتماعی دن ہے. ہمارے پاس اجتماعی دن کون سا ہے؟ یہاں پہ اجتماعیت کے اوقات کون سے ہیں جہاں پہ امت کو خطاب کیا جاتا ہے؟ ایک تو جمعہ کا دن ہے، ایک عید الفطر کا دن ہے، اور ایک عید الاضحیٰ کا دن ہے نا. خطبے ہوتے ہیں جمع. رمضان میں عیدگاہ کو جاتے ہیں سارے امت مسلم اجتماعی دن. اسی طرح سال میں ایک مرتبہ حج ہوتا ہے، اس کے اندر اجتماعی خطبے ہوتے ہیں. عرفات میں خطبہ ہوتا ہے، منی میں خطبہ ہوتا ہے، مزدلفہ میں ہوتا ہے. یہاں پہ پورے یہاں پہ ہوتی کیا ہے، عالمی طور پہ جتنے مسلمان جمع ہو رہے ہیں عالمی طور پہ انہیں ہدایت دی جاتی ہے. پھر اس کے بعد اور ایک محفل بھی ہمارے پاس آتی ہے، وہ ہے خطبہ نکاح. یہاں پہ بھی کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں، دو خاندانوں کے لوگ جمع ہوتے ہیں، ان کے رشتہ دار دوست احباب دونوں خاندانوں کے یہاں پہ لوگ جمع ہوتے ہیں. تو یہاں بھی خطبہ ہے. خطبہ کے ہمارے خطاب کرنا ہے کہ کچھ بولنا ہے، بتانا ہے. اور یہی کچھ معاملہ ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ کا ہے، اور اس میں ان کو قرآن کی آیات سنائی جاتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب اہم ترین جو بات یہاں پہ بتائی گئی ہے وہ ہے جس سے ہم ذرا غفلت میں ہیں. جمعہ کی نماز ہم پڑھتے ہیں، لہٰذا یہاں پہ جمعہ کی نماز اور خطبہ یہ دونوں کے دونوں بھی نماز ہی میں داخل ہیں. ظہر کا مقام ہے. ابھی ظہر میں ہم 4 رکعت پڑھتے تھے، تو جمعہ میں کتنے پڑھ رہے ہیں؟ 2 رکعت پڑھ رہے ہیں. اور وہ 2 رکعت کو خطبے میں بانٹ دیا گیا. 2 رکعت خطبے کے، 2 رکعت یہ، 4 رکعت مقام ہوگا اس پہ، پورے 4 رکعت. اسی لیے خطبہ سننا لازمی ہے. جمعہ کا خطبہ سننا لازمی ہے. اسی خطبے کو ہی ذکر کہا گیا، فَسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تاکہ تم اللہ کے ذکر، اس کی یاد دہانی کی طرف بھاگو، لپکو، دوڑو، جلدی کرو، تیز کرو. تمہیں کچھ اہم باتیں سنائی جا رہی ہے یہاں پہ، اسی لیے تم کو بلایا جا رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ جب امت مسلمہ خطبے کے ہم نے خطاب کرنا، مخاطب کرنا، انہیں سمجھانا جو لوگ بھی آئے. اب ہمارا معاملہ یہ ہے چونکہ ہم عربی زبان سے ناواقف ہیں، لہٰذا خطبہ ہمارا ممبر کے اوپر عربی میں ہوتا ہے. لوگ آتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ خطیب صاحب کیا پڑھ کے سنا رہے ہیں آپ کو نہیں معلوم ہی نہیں ہے کیا خطبہ ہو رہا ہے. تو اسی لیے کیا کیے لوگوں نے، علماء نے کو ایک خطبے سے پہلے ان کو ایک بیان رکھا انہوں نے جمعہ کے دن، اور وہی خطبہ ہے. سمجھ لیجیے اب جو عربی لوگ نہیں جانتے ان کے لیے ہے وہ. اب ظاہر ہے کہ اب جو آپ عربی میں وہاں پڑھنے والے ممبر کے وہی بات جمعہ میں کیا میسج جناب یہ بیان کیا جائے گا. اسی لیے اب بیان میں حاضر ہونا بھی لازمی اور ضروری ہے، وہ بھی خطبے کا ایک حصہ ہے خاص طور پہ. تو اب ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں جمعہ کے دن ہم جا رہے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں سن رہی، کوئی بات بھی ہمارے پلے نہیں پڑ رہی. ایک بات اہم ہے اس سلسلے میں، یہ ہے کہ یہ جو جمعہ کا دن خطبہ جو رکھا گیا ہے لوگوں کو بلا کے بات کو سمجھانے کا، یہ ان کی اصلاح کے لیے ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس چونکہ عربی میں خطبے ہوتے ہیں، اور اسی لیے میری اپنی ایک سوچ میں عرض کر رہا ہوں، امت کے اندر جو اصلاح نہیں ہو رہی اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے ہمارے خطبے پورے کے پورے عربی میں کیا بول رہے معلوم بھی نہیں ہے لوگوں کو. تمہیں کیوں بلایا گیا؟ آپ کو بلایا گیا ہے یہاں پہ آپ کو کچھ بتانے کے لیے. تو ظاہر ہے کہ اتنا بہترین نظام ہے اسلام کا، اب ظاہر ہے کہ اس سے ہم غفلت میں بالکلیہ طور پہ، لہٰذا بیان جو ہوتا ہے نا اس کے اندر بھی شریک ہونا بہت لازمی ہے. اور جتنے بھی ہمارے بیانات ہونا ہے جمعہ کے خاص طور پہ، وہ حالات حاضرہ پہ ہونا ہے. کبھی بھی حالات کچھ ہے آپ کیا کی پڑھتے چلے جا رہے ہیں، کیا کی بولتے چلے جا رہے ہیں آپ، بھائی وہ حالات ہی نہیں آپ ایک بات بولتے چلے جا رہے ہو. یا پھر زیادہ سے زیادہ جناب علی ہمارے پاس بہت سارے کچھ قصے اور کہانیاں سنا رہے ہیں، یا کچھ فقہی مسائل سنائے جا رہے ہیں، طہارت کا یہ غسل، یہ نہیں ہے. امت کے اندر ریولیشن لانے کے لیے، ان کی تبدیلی کے لیے کیا کرنا چاہیے، امت کی اصلاح کے لیے کیا کرنا چاہیے، وہ گفتگو ہونا، وہ بات ہونا ہے. اور امت کے اندر کیا بگاڑ پیدا ہوا ہے، عقائد کا کیا بگاڑ ہے، اعمال کا کیا بگاڑ پیدا ہوا ہے، اس بگاڑ کی نشاندہی کرنا ہے اور ان کی اصلاح کرنا ہے. ہر مسجد میں ممبر کے اوپر سے یہ اصلاح ہونا ہے آپ کی، کیونکہ
دنیا کے اندر دیکھیے بغیر کسی خرچ کے اتنے کسی کے پاس یہ پلیٹ فارم نہیں ہے بغیر کسی خرچہ کرے کہ جناب یہ دنیا کے اندر آج لاکھوں لوگ جمع ہو جاتے ہیں بغیر کسی خرچ کے. لوگوں کو عوام کو جمع کرنے کا آرگنائزیشن کرنا ہے تو لاکھوں روپے خرچ کرنا پڑتا ہے. لیکن الحمدللہ امت کے اندر ایک پلیٹ فارم ایسا رکھا گیا ہے کہ بغیر کسی خرچ کے امت جمع ہو جاتی ہے. لیکن ان کو صحیح بات بولنے والے کی ضرورت ہے, صحیح پیغام پہنچانے والے کی ضرورت ہے, اور ان کے دل کے تاروں کو چھیڑنے والوں کی ضرورت ہے. قرآن کی جو آیات فطری آیات ہیں جب پڑھی جاتی ہیں تو دل و دماغ کے اوپر حملہ کرتی ہیں, دل و دماغ کے اوپر چھوٹی بھی جاتی ہے قرآن کی آیات. قرآن کا اعجاز, قرآن کا ایک معجزہ ہے یہ. اگر قرآن سے ہٹ کے آپ نصیحت کریں تو قصے کہانیاں ہو جائیں گے وہ, اور قصے کہانیوں میں کوئی جناب عالی اثر نہیں ہوتا, زیادہ کو رو لیے ہنس لیے اتنی بات ہوتی ہے, اس کے بعد قصہ ختم. لیکن چونکہ قرآن کا ایک اعجاز ہے, اللہ جو فرمائے گا قرآن کے مطابق لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, اگر ہم اس قرآن کو تمہاری بجائے کسی پہاڑ پہ نازل کر دیتے کہ تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ اللہ کی خوف اس کی خشیت سے دب جاتا اور پھٹ جاتا. یہ ہے قرآن. لیکن قرآن تو ہمارے پاس سنا ہی نہیں جاتا نا کہیں بھی, تقریباً قرآن نہیں سنایا تھا. قرآن کوٹ نہیں کرتے, قرآن کو بیان نہیں کرتے, بس جناب یعنی بہت بڑے عالم ہیں بس انہوں جو بات میں وہی بات ختم ہو گئی بات نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا قرآن مجید کی آیات پڑھ کے آپ لوگوں کی اصلاح کرتے تھے. یہ اسی صورت میں وہ آیت ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ آیت شروع ہوتی ہے وہاں پہ. وہ کیا ہے دیکھیں, وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ, وہی ہے اللہ جس نے اٹھایا انہیں امیین کے ایک رسول کو, اور رسول کا کام کیا ہے, يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ, وہ ہماری آیات کو پڑھ کے تمہیں سناتا ہے, سمجھاتا ہے, تمہاری اصلاح کرتا ہے, تمہاری تزکیہ کرتا ہے, تمہاری تطہیر کرتا ہے, تمہیں پاکیزہ بناتا ہے, تمہیں بااخلاق بناتا ہے, تمہارے اندر سے ہر اس بیماری کو, ہر اس گندگی کو نکالتا ہے وہ قرآن کے آیات کے ذریعے سے, قصے اور کہانیاں نہیں. تو یہ ہمارے پاس بہت کمی رہ گئی, اور قرآن کو بازو رکھ کے ہم جناب علی کسی اور ذریعے سے اصلاح کریں گے تو وہ اصلاح نہیں ہو سکتی. وہ یاد رکھیے آپ, یہ بات کہی گئی. تو جمعہ کا دن اسی لیے ذالکم خیر, سب سے پہلی بات فرمائیے تم کیا کرو, کاروبار کا بند, اس طرح نماز کا ادا کرنا فرض مسجد کو آنا, اسی طرح کاروبار کو لاک کرنا بھی ضروری ہے. کہ ہمارے پاس جو طریقہ چلا ہے نا, یہ کیا وہ طریقہ یہ ہے کہ بھئی دکان نہیں بند ہونا. دکان پہ دو بھائی آئے تو دو بھائی سمجھتے کہ بھائی وہاں پہ 1:30 بجے نماز ہو رہی تو وہاں پڑھ لے کے آ جا, 2 بجے وہاں کی مائی جا, تو لہذا دکان نہیں بند ہونا. اللہ کیا بول رہے ہیں, نہیں دکان بند ہونا تمہاری. یہ 1.5 اشاریہ نہیں چلتے, یہ یہودی یہی کرے, پھر یہودی کرے گا یہی 1.5 اشاری کرے یہودی. اللہ نے دیکھیں اب یہودیوں کی ایک مثال سورہ آراف میں اس کو تفصیل سے بتا اللہ تبارک. یہودیوں کو بہت کثرت سے کوٹ کیا ہے اللہ قرآن میں. یہ اتنی یعنی ایسی قوم تھی ہے, نافرمانی پہ نافرمانی, بغاوت پہ بغاوت, اس لیے اللہ نے ان کے پر عذاب نازل کیا اور پھر ان کو تباہ برباد کیا, سور اور بندر بنا دیا ان کو, ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, بنا ان کے اوپر جناب عالی ذلت مار دی گئی, تھوپ دی گئی تھی, کیونکہ ان کے پاس ظاہر ہے کہ اللہ کی کتاب ہونے کے بعد انہوں ہر قدم کے اوپر اللہ کے خلاف بس. تو پھر ان کو یوم السبت جو جمعہ کا ان کے لیے اجتماعی کا دن تھا, اس دن ہفتہ تھا, اور ہفتے کے دن اللہ ان کو کوئی بھی کاروبار کرنے سے منع کر دیا. یہ سورہ آراف میں اس کی تفصیل ہے, آپ پڑھیں گے. اور پھر یہ قوم کا ذکر کیا, یہودیوں کی ایک قوم تھی اور وہ سمندر کے کنارے قریب ان کی بستی تھی, اور ان کا ذریعہ معاش جو تھا نا مچھلی کا شکار تھا, مچھلی پکڑنا, کھانا, بیچنا, یہی تھا ان کا. تو اللہ نے جب ان کے اوپر ہفتے کے دن دنیا کے کاروبار کو بند کر دیا, صرف عبادت کرنا صبح سے شام تک. اب یہ ان کے لیے آزمائش ہو گئی, امتحان, اور اللہ ایسے آزمائش میں ڈالا. ہفتے کا دن جب آتا نا تو مچھلیاں پانی کے اوپر اچھلنا شروع ہو جاتے. جو الفاظ آئے ہیں قرآن میں, شرعن اوپر, اور ہفتے کا دن چلے جاتا تو خاموش سمندر, بالکل کہیں بھی مچھلی نہیں ملتی, دکھتی نہیں ان کو.
سمجھے آپ؟ ایک ہفتہ 2 ہفتے ایک فتنے میں آ گئے. اب اس میں اب ہر ایک جگہ رہتے نا، شیطان تو لگا ہوا بھی 1.5 اشار تو ہر قوم میں ہر جماعت میں رہتے ہے نا. اس میں ایک 1.5 اشار آدمی ہے، کیا بولے دیکھو بھائی بات بھی صحیح ہے، ارے بس پکڑ لیں گے ہفتے کئی دن. ارے اللہ منع کرا، کیسا پکڑیں گے؟ حرام ہے. مشورہ میرا سنو، وہ کیا ہے، ہم رات میں کیا کریں گے، ہم جالا ڈال دیں گے، دن بھر کے مسجد میں آ کے عبادت میں بیٹھ جائیں گے، پھر رات میں جا کے نکالیں گے ہم ہفتے کا دن جانے کے بعد. ختم، پھر عبادت بھی ہو رہی، پھر وہ اپنا کام بھی چل رہا. پھر ہاں، یہ تھا ان کا ہوشیاری. اب آپ دیکھیں گے تو تفصیل میں نہیں جاتا میں، جب یہ انہوں نے طریقہ اختیار کیا تو مچھلی کا شکار تو لگا ان کو، لیکن یہ اللہ کی نافرمانی تھی بالواسطہ، ہے نا. تو اللہ فرماتے ہیں، اب اس میں سے کچھ لوگ بھی تھے، وہ لوگ منع کرے بھائی تم طریقہ جو کر رہے نا غلط ہے، یہ اللہ منع کرا تم کو، بولے وہ بھی تھے. تو بہرحال جب اللہ کا عذاب آیا تو اللہ فرماتے ہیں وہاں پہ قرآن میں، ہم جب عذاب آیا تو ہم ان کو اپنے عذاب میں پکڑ لیے، کیونکہ یہ ان کی، اور یہی حالت آج ہماری بھی ہے جمعہ کے لیے. سمجھ میں آ رہا کیا بھائی تو 1:30 بجے کی پڑھ کے آ، بھائی 2 بجے کی پڑھ کے آ، تو سمجھ میں آ رہا. لہٰذا دکان بھی نہیں، کاروبار بھی چلتے، نماز بھی ہو جاتی اپنی. نہیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ احساس دلانا چاہ رہے دیگر قوموں کو کہ مسلمانوں کے اندر اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرنے کا کتنا جذبہ ہے. یہ اپنے کاروبار کو بند کر دے رہے اللہ کے حکم کے آگے. اجتماعیت ہے ان کے پاس، بند کر رہے ہیں لوگ، اللہ کا حکم ہے. اگر آپ بند کر کے دیکھیے تو بھائی بحث چل جائے گی سب کے پاس. ارے بھائی کیوں، ارے جمعہ ہے، ارے مسلمان نہیں کرتے کاروبار، نماز سے آگے بڑھ. پھر اللہ کا احسان یہ ہے کہ آخری ہے، یہ ہم آخری امت ہے تو آخری احکامات دیے گئے اور حکم دیا گیا. جس طرح یہودیوں کو اللہ حکم دیا تھا کہ ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کرنا ہے، بزنس کا، تجارت کا، دنیا داری کا، لیکن مسلمانوں کو ایسا حکم نہیں دیا گیا، صرف آؤ پھر کاروبار میں پھیل جاؤ تم. اب آگے آیت آ رہی ہے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، کاروبار کو چھوڑ دو اور آؤ ادھر، تاکہ لوگوں کے اندر یہ بات عام ہو جائے کہ مسلمانوں کے پاس اللہ کا حکم کی اہمیت کاروبار کی نہیں ہے. یہ اپنے رب کو مانتے، اپنی کتاب کو مانتے، اپنے نبی کو مانتے ہیں. ان کی کتاب میں یہ لکھا ہوا قرآن میں، ان کے نبی کی یہ تعلیمات ہے، یہ اسی لیے وہ کاروبار نہیں کرتے آج اس وقت، اسی لیے بند ہے. یہ جو ضروری چیزیں ہیں، اشیاء لازمی، وہ تو آپ کھلی رکھ سکتے ہیں. اب دوا خانہ ہے، میڈیکل ہال ہے، جیسے پیٹرول پمپ ہے، فلاں ایسی چیزیں تو اس کے لیے استثناء ہے یہ چیزیں. لیکن باقی کے ہمارے جو کاروبار ہے وہ نماز جمعہ کے لیے کم سے کم یہ 2 گھنٹے کے لیے بند ہونا ضروری ہے. یہ اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و برکت عطا فرما دے گا. ذالکم خیر لکم وللہ، اسی میں تمہارے لیے خیریت ہے. ہاں، تم کو بولا جا رہا ہے کہ اذان ہوتے کاروبار بند کر دو اور نماز کی تیاری کرو. تم جا کے تم پھر اس کے بعد ہیلے بہانے کر کے تم 1:30 بجے کی پڑھ کے آؤ، 2 بجے کی پڑھ کے آ، تو کاروبار نہیں بند ہوا، شٹر نہیں گرنا. پھر ایسا نہیں کری تو اللہ تعالیٰ دوسرے طریقے سے شٹریں گراتے. سمجھے؟ اذان کے لیے نہیں گرا رہے نا تم جمعہ کی، اب کیا ہوگا؟ ارے 4 مینار پہ گڑبڑ ہو رہی، کہتے بھائی رام پلی میں بند ہو رہی دکان، اور پتھر مار جا رہے ہو، مرڈر ہوگا، دھڑا دھڑا دھڑا. ارے کون بند کرو بولا آپ کو؟ خود ہی بند کر رہے ہیں. دیکھیے یہ خوف خدا آپ کو اللہ دوسروں کا پیدا کر دیتا. تم جب اللہ سے نہیں ڈرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ایسی قوموں کو مسلط کر دیتا، پھر اس کے ذریعے سے تم ڈرنا شروع ہو جاتے. پھر ایک بازو والا پڑا، جناب علی ادھر گڑبڑ نہیں، 2-3 ڈال دیے شٹرا، بازو والا نہیں ڈالا. ارے آوا یار، ارے اولے کو یار بند کرو. دیکھا کوئی بولا ہزاوری بند کرو بولے جمعہ کے دن، بازو والے کو بولا، کوئی ایک تو نہیں بتا، کوئی بولا. اہمیت ہی نہیں ہے آپ کے پاس. بھائی جب اللہ کے احکامات کی ہمارے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے تو ہماری اہمیت اللہ کے پاس کیوں ہوں گی؟ پھر بتائیے آپ کیوں ہوں گی؟ جب ہم خود اللہ کے حکم کو پہنچ کے پھینک کریں، اللہ آپ کو خاطر میں کیوں لائے گا؟ پھر آپ کی حفاظت کیوں کرے گا؟ پھر وہ کوئی اہمیت ہمارے پاس نہیں ہے تو اللہ کے پاس بھی ہماری اہمیت نہیں ہے. اور اللہ قرآن میں صاف اعلان کیا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اس کے دین کی
تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. جب تمہارے پاس دین کی اہمیت نہیں ہے تو اللہ کی تمہارے پاس کیا قیمت ہے؟ اسی لیے آج ہر جگہ ذلیل ہو رہے ہوں، ہر جگہ ذلیل ہو رہے ہوں. یعنی وہ قوم و امت اندازہ لگائیے جناب علی جو غیر قوم ہے وہ بول رہی ہے کیا حالت ہو گئی یار وہ قوم کی ہے. جو تاریخ کے پڑھے رہے ہیں نا غیر مسلم وہ بول رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں کیا ہو گئی یار یہ قوم 8 سال 14 تک دنیا پہ وہ حاکم تھے یہ قوم، آج دیکھو کیا حال ہے اس قوم کا. ہندوستان کے اوپر ان کی 800 سال حکومت 600 سال حکومت تھی، دوسری قومیں ان کی غلام تھی، اور آج دیکھو ان کی حالت کیا ہے. سوچو آپ غیر خانے افسوس کر رہے ہیں ہمارے اوپر کیا سے کیا ہو گئی یہ قوم. کیوں ہوا آخر ایسا؟ چپکے نہیں ہوتا ایسا. قرآن میں جہاں بھی یہ بات ہے اللہ خاص طور پہ فرماتے ہیں ذالک بما قدمت یداک، یہ تیرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. تمہارے حالات ایسے پیدا ہوئے بن گئے، اللہ کا نظام ہے یہ. کوئی بھی قوم ایسا کریں گی اللہ اس کے اوپر اپنا عذاب لائے گا. تو بہت ضروری ہے کہ جمعہ کے دن کا احترام، جمعہ کے دن کے جو احکامات ہیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. ہم ہمارے گھر میں ہمارے بچوں کو جمعہ کی تیاری کرانا خاص طور پہ، اٹھانا ہے کو جلدی کرنا، جو بھی اللہ نے دیا ہے کپڑے دھونا دلانا فلاں مسجد کو جلد سے جلد جانے کی کوشش کرنا، بول سب میں بیٹھنے کی کوشش کرنا. یہ ہے یہاں تو آخر میں جناب عالی ابھی وہ بعض لوگ تو خطبے میں بھی نہیں آ رہے، خطبہ ختم ہونے کے بعد نماز پڑھے، نماز میں بھی آخری اور کراکات میں آ رہے جمعہ کے. کوئی ان کی حق نہیں، ان کی نماز ہی قبول نہیں ہے. حدیث میں یہ بات آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ سب سے پہلے تو پہلی صف میں آ کے بیٹھنے والے کی فضیلت بیان کرے، اس کے بعد آتے رہتے جب خطیب ممبر پر چڑھ جاتا ہے فرشتے گیٹ کے اوپر رہتے، جو بھی آ رہے ان کی انٹری کرتے حاضری لیتے رہتے ہیں نا. اب جو بھی آ رہے لکھا جا رہا کون پہلی صف میں، کون بعد میں آیا، کون آخر میں آیا، یہ رجسٹر لے کے 2 فرشتے ہیں. اس کے بعد خطیب جب ممبر پہ چڑھ جاتا ہے اور وہ فرشتے رجسٹر بن کر کے وہ بھی آ کے صف میں بیٹھ جاتے ہیں خطبہ سننے کے لیے. اب باقی جو بھی آئے نا وہ سب غیر حاضر ہے. خطبہ مسجد خطیب ممبر پہ چڑھنے کے بعد جو بھی آ رہا ہے ازروئے سنت و حدیث وہ غیر حاضر ہے. وہ اپنی تسلی کے لیے بلا بھائی پڑھ کے آئے ہو. یہی حال جمعہ کا، یہی حال عیدین کا ہے. عید کی نمازوں کا بھی ہمارا حال کیا ہے؟ وہ رات کو عید رات بھر جگتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں 8 بجے یا 9 بجے یا 10 بجے جناب علی. اب ایسا اٹھے رات بھر فجر میں نیند لگ گئی، اب اٹھ رہے 10 بجے 11 بجے، وہاں بھی ختم ہو گئی یہاں بھی ختم ہو گئی. اب بعض ایسے بھی سست لوگ ہیں نا آخر میں اب کیا بھی بات پڑ جائے بولے بھائی کہاں کتنے بجے ہوں گی؟ اب ارے اب کہاں ہے بھائی 11 بجے ہو گئے، اب کہاں ہے؟ نہیں کہیں تو بھی ہے کیا بھائی کیسا بھی بھائی ایسا ہوئے تو ارے بھی اب جان دے بھائی اب کیا 1 گھنٹے کے بعد ظہر ہی چھنا. ارے ظہر کون پڑھتے اب تو عید کی پڑھنے والے سمجھ میں اس کو کیا تعلق ہے؟ ارے کیا بھائی وہ ہم پڑھتے ہیں رمضان سال میں 2 دفعے وہ بھی چھوٹ گئی کیسا؟ تو ہر جگہ سستی ہے. یہ راتوں میں اتنا جگ رہے ہیں آپ وہ وہ لیکن اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کی عبادت کے لیے کوئی چیزیں گھروں کی عورتوں کا وہی حال ہے سمجھ میں آ رہا. وہ بازاروں میں وہ عیدوں کے نماز عیدوں کے لیے اور نماز کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، نماز پڑھ رہے بھی تو اونگ نہیں آ رہی ان کو صبح میں جانے نماز کے اوپر رات بھر کی جگہ میں وہ پرچیسنگ، یہ شاپنگ، وہ یہ میک اپ کا ڈبہ، وہ کپڑے، وہ جوتے، وہ چڑیاں، اس میں جناب آگے. اس کے بعد جناب علی اب کہاں دیکھیں انسان اللہ بتایا نا جگیں گا تو ظاہر ہے کچھ خوشی تو آئیں گے. تو نہیں ہے یہ اللہ بڑا فسعوا، سستی نہیں، کاہلی نہیں، تیزی پیدا کرو الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف. یہ احکامات ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا خاص طور پہ یہاں پہ اسی لیے عرض کر رہا ہوں میں ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تہتدون. اب دوسری آیت آ رہی ہے، دوسرا حکم آ رہا. پہلا حکم کیا تھا؟ کاروبار بند کر کے تم نماز کے لیے آ جاؤ، خطبے کے لیے آ جاؤ، جمعہ کے لیے آ جاؤ. اب کیا حکم دے رہا؟ اب جیسے ہی تم نماز پڑھ لیے اب فوری اپنے کاروبار میں چلے جاؤ. یہ ہے کیا حکم دیا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، بس تم جب نماز کو ختم کر چکو تو کیا کرو؟ فَانْتَشِرُوا،
اپنے اپنے کاروبار میں پھیل جاؤ اور کیا کرو وابتغوا من فضل اللہ، کاروبار میں پھیل کے کیا کرو تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ کا فضل کیا ہے؟ روزگار۔ روزگار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بولا؟ یہ اللہ کا فضل ہے۔ کاروبار کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں آپ اکل حلال کھانے کے لیے آپ کما رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، تعلیم کر رہے ہیں، یہ سب کچھ جو بھی دنیا کے لیے کر رہے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے۔ آپ جو مال کما رہے ہیں مال اللہ کا فضل ہے، اور یہ مال اللہ کی طرف سے ایک فتنہ بھی ہے۔ دو باتیں فرمائیں، انما اموالکم واولادکم فتنہ بولے نا اللہ قرآن میں، یہ مال یہ اولاد بھی جو ہے تمہارے لیے ایک فتنہ ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے مال، اس کو فضل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ کیا بات ثابت ہو رہی ہے؟ یہاں پہ عبادت کرنا بھی، یعنی یہاں پہ عبادات کرنا، نماز پڑھنا، خطبہ سننا، مسجد کو آنا، نئے کپڑے پہننا، جلدی جلدی آنا، آگے خطبہ سننا، نماز پڑھنا، یہ بھی یہ عبادت ہے۔ اور یہ نماز ختم کر کے کاروبار بھی کرنا عبادت ہے۔ دو باتیں آپ کے سامنے اسی آیت میں ثابت ہو گئی، ابھی سورہ جمعہ میں ثابت ہو گئی۔ اب تم نماز ختم کر چکو تو کیا کرو؟ کاروبار میں پھیل جاؤ، روٹی روزی تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو، اور یہ کاروبار کرتے ہوئے تم کیا کرو؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اس دوران میں اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ آیت ختم ہو رہی ہے 10، آیت نمبر 10۔ یہاں کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارے کاروبار میں پھیل جاؤ، جس کے بھی جو کاروبار ہے انہیں پھیل جانا ہے، پھیل کے کاروبار کرنا ہے اس کو، اور اس دوران میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت سے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اب اللہ کو یاد کرنا کیا ہے؟ یہاں پہ آپ دکان میں بیٹھے تو تسبیح پڑھنا نہیں ہے، ہاتھ میں آپ کے تسبیح پڑھی ہوئی ہے سبحان اللہ، تو یہ نہیں ہے، سمجھ میں آ رہا؟ یہ تصور ہی نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اور یہ بات آپ اپنے ذہن و دماغ پہ فٹ کر لیجئے اور کسی سے بھی پوچھ لیجئے آپ، اسلام کے اندر مالا جپنا نہیں ہے، یہ ہندوؤں کا دین ہے، بدھسٹوں کا دین ہے ہی نہیں۔ بڑے میں آپ ایک تسبیح لے لیں گے، آپ ادھر بازار میں بھی نہیں کر رہے، وہ دکاندار سے بھی جناب علی وہ ترکاری والے سے بھی چکا رہے ہیں، پھر یہ بھی چل رہا ہے، یہ بھی تو بھی چل رہے ہیں۔ ارے بھائی کیا بات ہے، کیا مسخرہ بننا ہے؟ ذکر کے اللہ کی یاد، ایک سو ہونا ہے آپ کو، ایک سو کے اللہ کا ذکر کرنا ہے، ادھر کاروبار بھی ہو رہا، ادھر بات چیت بھی ہو رہی، ادھر بن کے بھی ڈھل رہے، یہ نہیں ہے اسلام میں۔ یہاں کاروبار کے دوران میں اللہ کو کثرت سے یاد کر لو کے معنی یہ ہے اب اللہ کے احکامات کو کثرت سے یاد رکھو تم۔ اب تمہارے کاروبار میں بے ایمانی نہیں ہونا، ملاوٹ نہیں ہونا، جھوٹ نہیں ہونا، اب یہ کاروبار کی، یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اچھا اب آپ سنیں گے ایک آیت ہے قرآن کی جو تقریباً ہر جگہ پڑھی جاتی ہے، جمعہ میں ہر مسجد کے ممبر سے یہ آیت پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد خطیب ممبر سے اتر جاتے ہیں نماز کے لیے، ہر مسجد میں ہر خطیب، وہ ایک میسج ہے جو دیا گیا امت کو، اور اسلام کی تعلیمات کا نچوڑ ہے وہ پورے کا پورا۔ کیا ہے وہ آیت؟ آپ پڑھتے سنتے ہیں نا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، لعلکم تذکرون، وہی ہے، یہاں ذکر ہے نا، وہاں بھی وہی ذکر ہے۔ تو کیا معنی ہے اس کے؟ آپ کو کیا بول کے ممبر سے اتر رہے خطیب صاحب؟ خطبہ کیا تھا، میسج کیا تھا؟ یہ اللہ کا حکم آپ کو سنایا جا رہا۔ کیا سنایا جا رہا؟ ان اللہ یأمر بالعدل، اے لوگوں جو تم کو بلایا گیا ہے نا کاروبار بند کر کے آؤ یہاں پہ، کیوں بلایا گیا ہے معلوم؟ یہ میسج کے لیے بلایا گیا ہے۔ اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم آپس میں درمیان میں ایک دوسرے کے عدل اور انصاف کرو، اسی لیے تمہیں بلایا گیا ہے۔ کاروبار چھوڑ کے آؤ، کیوں چھوڑ کے آؤ؟ اسی لیے آؤ کہ تم کو کچھ بولنا ہے۔ وہ کیا بولنا ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ حکم دے رہا ہے کہ تم عدل کرو، احسان کرو، عدل کرو، انصاف کرو ہر ایک کے ساتھ۔
یہ عدل کا حکم ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی آپ کو عدل کرنا ہے. حکم دیا قرآن میں اگر دشمن کو تکلیف دیا ہے, کچھ مارا ہے, تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا وہ تم کو دیا ہے. وَإِنْ عَاقِبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِهِ, اس سے زیادہ دیں گے تو پھر زیادتی ہو جائیں گی, اتنا ہی بدلہ جتنا دینا ہے. یہ ہے ان اللہ یأمر بالعدل, اسلام کا پہلا حکم عدل ہے. ہر ایک کے ساتھ عدل ہوگا, دشمن کے ساتھ بھی عدل ہوگا, بھائیوں کے ساتھ بھی عدل ہوگا, پڑوسیوں کے ساتھ بھی عدل ہوگا, بیوی کے ساتھ بھی عدل ہوگا, انصاف ہوگا. یہ ہے اسلام, ہے نا. نماز روزہ نہیں ہے صرف اسلام محدود یہاں تک, اسلام ایک عملی زندگی میں ہے. آپ کو اسی لیے مسجد میں بلایا گیا ہے کہ آپ کو مسجد سے باہر نکل کے کیا کرنا ہے, عدل کرنا ہے, تمہیں انصاف کرنا, ہر ایک کے ساتھ انصاف کرنا ہے. کیوں؟ جہاں انصاف ہوگا, جہاں عدل ہوگا, وہاں پہ فساد نہیں ہوگا, جھگڑے نہیں ہوں گے, پھر سب ختم ہو جائیں گے. یہ عدل جہاں پہ نہیں, کہیں نہ کہیں حق تلفی کسی کی ہو رہی تو وہاں جھگڑا ہوگا, کہیں نہ کوئی زیادتی ہو رہی تو وہاں پہ جھگڑا ہوگا. تو اسلام یہ سارے جھگڑوں کو ختم کرنا چاہتا ہے. کیسے ختم کرنا چاہتا ہے؟ عدل کے ذریعے سے. خالی نہیں ہوتے اسی اخلاقی معاملے, عدل کرو, انصاف کرو. غصہ آ گیا تو غصے کو پی جاؤ, یہ احکامات ہے قرآن میں, لیکن عدل کو نہیں چھوڑنا تم. یہ بات اللہ سبحانہ وتعالی یہاں تک بتایا قرآن میں, لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا. کہیں کسی قوم کی دشمنی, کسی قوم سے آپ کو دشمنی ہے, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ دشمنی میں اندھے ہو کے تم اس کو پر ظلم کر لے لو. نہیں, دشمن کیوں نہ ہو, لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا, عدل کرو, عدل کرو. اعدل هو اقرب للتقوی, اور یہی تقوی ہے, تقوی کے قریب ہے. اور ایک بات آتی ہے, دعا کرتے ہیں صراط مستقیم, اہدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم کیا ہے, اس کا عملی نمونہ کیا ہے؟ اللہ اسی سورہ نحل میں فرماتے ہیں, وہ کیا ہے؟ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. سن لو آیت کیا ہے, وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. جو لوگوں کے درمیان میں عدل و انصاف کر رہا ہے, عدل و انصاف کی بات کرتا ہے, وہی سیدھے راستے پہ اصل میں. کلیئر بولا قرآن میں, وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. جو عدل کر رہا ہے, عدل کی بات کر رہا ہے, انصاف کی بات کر رہا ہے, دشمن کیوں نہ ہو, وہ سیدھے راستے پہ ہے. ارے کیا بھائی آپ انہیں تو کافر ہے اس کے بول رہے ہیں, اس کے حق میں بات, ارے حق میں کافر کے بھی نہیں, حق میں ایمان والے کی بھی نہیں. بات حق ہوگی کس کے لیے, کس کے حق میں ہوگی؟ جو عدل ہے وہ ہوگی. یہاں پہ باپ نہیں دیکھا جائے گا, بیٹا نہیں دیکھا جائے گا. یہ بات بولے اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ نساء میں اور مقامات پہ, اگر تمہاری گواہی تمہارے باپ کے بھی خلاف پڑ رہی عدل کی, تو باپ کے خلاف گواہی دو عدالت میں جا کے. قرآن بول رہا, یہ ہے اسلام کی بے لاکھ تعلیمات, اور اسی کے لیے آپ کو جمعہ کے دن بلایا گیا. میرا خاندان, میرا بھائی, میرے لوگ, میری قوم نہیں. مسلمان کے پاس کوئی قوم نہ کچھ نہیں, اللہ کا حکم ہے صرف اصل چیز. اور جہاں مسلمان یہ سب چیزوں کو چھوڑ دیا, تیرے میرے قوم میری قوم, یہ بولا, وہاں سے اللہ کا معاملہ ختم ہو گیا, کٹ گیا, ڈسکنیکٹ ہو گیا. پہلی بات کیا فرمایا, ان اللہ یامر بالعدل. دوسری بات کیا فرمایا, والاحسان. دوسری بات ہے احسان کرو. اور احسان کیا ہے میرے بھائی؟ عدل کے اوپر ہے احسان, عدل کے اوپر ہے احسان. احسان کے معنی اس کے بعد آپ اور آپ کے ساتھ اچھا کام کرنا, انہیں اور اچھا کرنا, یہ عدل کے بعد احسان ہے. احسان کرو لوگوں کے اوپر. اگر وہ تمہیں گالی دے رہا تو اس سے دعا دے, اسے, یہ احسان ہوگا. اگر انہیں مارا ہے تو معاف کر دو, احسان ہوگا یہ. اگر آپ کا قرضہ باقی تو اس کو مہلت دو. وعدہ خلافی ہو رہی, آپ وصول کر سکتے ہیں, حق پہ ہے, لیکن معاف کر دو یا مہلت دو, یہ احسان ہے. یہ نہیں, آپ گھر میں مزدوری پہ لائے, آپ کام کرا لیا, 500 روپے بول کے رہتے, کام کر دیا, 500 روپے تو اس کی مزدور ہوئی ہے, 100 روپے زیادہ دے کے اس کو خوش کر دے رہے ہیں, یہ احسان ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر واقعی میں تم کسی کے دلوں میں گھسنا چاہتے ہو, کسی کے دلوں میں بسنا چاہتے ہو, تو تم کیا کرو, احسان کرو. احسان اگر کریں گے نا, اس کے دل میں گھس کے بیٹھ کے تم
ہاں یہی تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان نہیں لا کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آ کے ٹھہر گئے. احسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دے رہا قرآن، احسان کرو سب کے ساتھ. ہم تو یہاں پہ یار سسرال والوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ احسان نہیں کرے، دوسروں کے ساتھ کیا کریں گے؟ آپس میں پارٹنری چل رہی، کاروبار چل رہے، کوئی نہیں ہے ایک دوسرے کو. کیا فرمایا اس یہاں پہ؟ دو باتیں فرمائی. تیسری بات کیا فرمایا؟ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى. پہلی بات عدل کرو، احسان کرو. تیسری بات کیا فرمایا؟ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى. جو تمہارے خونی رشتہ دار ہیں، قریب ترین رشتہ دار ہیں، تم ان کا خیال رکھو ہمیشہ. ایتاء ذی القربى، عطا کرو تمہارے قریب رشتہ داروں کو جو اللہ تم کو دیا ہے. اس اگر حالت میں رکھا ہے، اللہ تم کو دیا ہے، تو تم ان کی مدد کرو ان کے برے وقت میں. فلاں میں دیکھو تمہارے خاندان میں کون بیمار ہے، کون غریب ہے، کچھ کے بچے نہیں پڑھ سک رہے ہیں، کس کے بچے بیمار ہے، فلاں جو بھی ہے، تمہارے پر ذمہ داری ہے رشتہ داروں کی. 3 حکم دیا. پھر 3 حکم دے کے بلا باقی کے پھر بعد میں 3 سے بلا یہ کام تم کو کرنے کے ہیں اور نہیں کرنے کے کیا کام ہے. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ. تمہیں اسی لیے بلایا گیا جمعہ کے دن، بار بار ہر جمعہ کو تم کو یہ حکم دیا جا رہا، سنایا جا رہا اللہ کا. اللہ فرماتے اللہ تمہیں ہر اس برائی اور بے حیائی کے کام سے روکتا ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا. 1400-1500 سال کی بات قریب قرآن اللہ کا علم ہے. کس سے معلوم تھا کہ یہ بے حیائی اتنی پھیلیں گی؟ آج سوتے سوتے بیٹھے بیٹھے سب بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں. قرآن کا اعجاز. اس دور میں بولا بے حیائی کے قریب مت جاؤ. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ. اور ہر برائی سے اللہ تمہیں روکتا ہے. والبغی، بغاوت، اس کے معنی ظلم و زیادتی، حق تلفی کے اٹھے. اللہ تمہیں روکتا ہے، منع کرتا ہے کہ کسی کا حق مت مارو، کسی کا حق مت کھا جاؤ، کسی کو ناجائز مت ستاؤ. تمہیں منع کرتا ہے اللہ. یعظکم بھی، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اس سے، ان باتوں سے. لعلکم تذکرون، تاکہ تم یاد رکھو اللہ کی ان باتوں کو. اب یہاں اللہ کیا بولے؟ نماز ختم کر چکو تو اللہ کو کثرت سے یاد کرو. بولے تو یہ یاد کرنا ہے جو آپ کو سن کے آپ گئے، جو سن کے گئے نا وہ یاد کرنا ہے آپ کو. مسجد سے کاروبار میں جا کے کیا سن کے گئے آپ، یہ یاد کرنا ہے. تسبیح لے کے بیٹھ جانا نہیں ہے، اسلام ہے نہیں. یہ بات کہی جا رہی ہے نا، لعلکم تفلحون، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. 2 باتیں یہاں پہ بتا دی گئی نا. پہلی بات کثرت سے اللہ کا ذکر، معیشت، تجارت کی بات آگے آئی گئی نا. وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں بات فرماتے ہیں نا، حج پہ جانے والوں کے سلسلے میں ایک دعا آپ سنے ہوں گے، ایک جامع دعا ہے وہ قرآن کی. وہ کیا ہے؟ وہ حج کے احکامات کے بیچ میں ہے وہ دعا. وہ کیا ہے؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ہمارے پروردگار ہماری دنیا بھی بہتر بنا، ہماری آخرت بھی اچھی بنا، اور آخرت میں جہنم کے آگ سے میں بچا. سب سے کثرت سے پڑھی جانے والی یہ دعا ایام حج میں یہ دعا ہے. آنے والے انشاءاللہ اس میں حج کے اوپر کچھ رکھیں گے بیان، لوگ جا رہے ہیں حجوں کے اوپر بھی. اس میں کیا کیا ان پہ دعائیں ہیں، کیا کیا حج کا اس کا پس منظر کیا ہے، آخر یہ طواف کا کیا ہے، سعی کا کیا ہے، قربانی کیا ہے، عرفات میں جمع ہونا کیا ہے، منی میں جمع ہونا کیا ہے. یہ سارے اس کے پیچھے کیا اسٹوری ہے سب میں. جب تک وہ نہیں معلوم ہوگا آپ کو، یہ ساری چیزیں پھر یہ فارمیلٹی کے طور پہ آپ کر کے آ جاتے ہیں. جب یہ معلوم ہو جائے گا جانے سے پہلے آپ کو یہ چیز ہے، اس میں جب مزہ آئے گا کچھ اسے آپ حاصل کر کے آئیں گے وہاں پہ. کیوں کپڑے بدل کے جا رہے ہیں اب آخر؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے کپڑے بدل کے، کیا بات ہے، کیا بات ہے آخر کپڑے بدل لیں گے؟ کیا اٹکا ہوا ہے؟ پہلے کے کپڑے حرام کے تھے، یہ حلال کے ہے کیا؟ نہیں تو نہیں، اس کے بھی کچھ ہے، وہ جاننا ضروری ہے. تو بہرحال یہاں پہ جو بات فرمائی گئی نا، ایک بات یہ بھی فرمائی گئی اللہ سے، حج 3 قسم کا ہوتا، وہ آئے گی تفصیلات میں.
جو لوگ حج پہ جاتے ہیں، حج پہ جانے کے بعد عمرہ کر لے کے وہاں پہ ذرا احرام اتار دیتے ہیں، پھر حج کی تاریخ تک انتظار کرتے بیٹھتے ہیں. وہ پہلے جو دور دراز سے لوگ آتے تھے ہے نا، حج میں کبھی 1 مہینہ پہلے، 2 مہینے پہلے، 3 مہینے پہلے آتے تھے، تو لوگ کیا کرتے تھے، لوگ آگے پہلے عمرہ کر لیتے تھے، اس کے بعد احرام اتار دیے. پھر جیسے حج کی تاریخ آ گئی 8 ذی الحجہ، پھر حج کا احرام، جب تک تجارت، بزنس. اللہ قرآن میں بولا، اللہ فرماتے ہیں کہ تم عمرہ کرنے کے بعد احرام اتار کے پھر حج کے احرام باندھنے تک جو دن خالی ہے تمہارے، تم اس میں کاروبار کرو، تجارت کرو، اللہ کا فضل دراز کرو، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. یہ سفر آپ کا عبادات کا بھی ہے، سفر تجارت کا بھی ہے، کیونکہ عالمی منڈی لگتی تھی وہ زمانے میں وہاں پہ ہے نا. تو وہ عالمی منڈی میں کوئی فلاں فلاں ملک سے کون سی کیا ضرورت ہوتی ہے، برابر تجارت ہوتی تھی وہاں پہ. اللہ نے اس کو حکم دیا کوئی گناہ نہیں تو تجارت کرو، فائدہ حاصل کرو دنیا کا بھی. اسی لیے وہی یہ دعا ہے، اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر، آخرت بھی اچھی کر. دنیا کمانا اسلام میں منع نہیں ہے. ابھی ہم آج کیا پڑھے، بہت ہی ذل قربا، تمہارے جو رشتہ دار ہیں، جو غریب ہیں، محتاج ہیں، بیمار ہیں، فلاں، تم کو انہیں مال دو، زکوٰۃ ادا کرو، ہے نا، انفاق دو، بیواؤں کی مدد کرو، یتیموں کی مدد کرو، مسافروں کی مدد کرو، مسکینوں کی مدد کرو. قرآن میں بے کثرت سے آیات ہے نہیں ہے، ہے نا، نہیں ہے. کیا بول رہے ہیں اللہ، ان سب کی مدد کرو. خود بخود ایک سوال پیدا ہوتا، مدد کرو اللہ، کہاں سے کریں گے آپ مدد، کہاں سے کریں گے مدد؟ مدد کرو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے اوپر مال خرچ کرنے سے پہلے مال کمانا ضروری ہے. مال کمائیں گے تو خرچ کریں گے نا. اللہ بول رہے زکوٰۃ ادا کرو. کہاں سے ادا کریں گے آپ؟ مال کما کے 1 سال خرچ کرنے کو تب مال جمع ہونا. تو اللہ کیا بولے، مال جمع کرو، محنت کرو. کیا بولا اللہ کے نبی نے، نیچے والا ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر ہے. یعنی مطلب دینے والا بہتر ہے، لینے والا نہیں ہے. تم دینے والے بنو، لینے والے مت بنو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، دیکھیں اب کیا دعا کر رہے ہیں آپ، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر. اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کفر کی اور مفلسی کی. صحابہ پوچھے یا رسول اللہ آپ مفلسی کو کفر کے برابر کر دی؟ مفلسی، بے روزگاری، پریشانی، اس کو کفر کے برابر کر دیے؟ ہاں. اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مفلسی کی وجہ سے کفر اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے. مفلسی کی وجہ سے کفر اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے. بھوکا ہے، پیاسا ہے، بیمار ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، کیا کریں گا انہیں؟ کوئی نہ کوئی سے حالات بدل کہیں اپنا مذہب بدل چلو. کتنے نہیں ہو رہے ہم یہ عیسائی مشنری جو چل رہے ہیں، کیسا چل رہے ہیں لوگ، اسی انداز میں چلاتے ہیں. تو اسی لیے خاص طور پہ امت مسلمہ کو ہدایت دی گئی ہے. امت مسلمہ دنیا سے غافل نہیں ہونا ہے، مال کمانا ہے، مال خرچ کرنا ہے. اور ایک دعا آتی، بہت سارے دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ایک دعا، اللہم انی اسألک الہدا، اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، والتقا، تقوی مانگتا ہوں، والغنا، تو مجھے غنی کر دے. غنی کر، کسی کا محتاج مت بنا، غنی کر دے تاکہ میرا ہاتھ کسی کے آگے نہ پھیلے. یہ آپ کی دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن مجید میں اللہ نے کیا بشارت دی آپ کو، کیا دی، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو تنگ دست پایا اور غنی کر دیا، آپ کو غنی کر دیا. ایسی بات نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو احادیث سنائے جاتے ہیں نا، آپ اتنے دن بھوکے تھے، اتنے دن فلاں تھے، اتنے دن فلاں تھے، اس میں مبالغہ ہے، حقیقت سے زیادہ بیان کرتے ہیں. ہاں ایسے حالات آئے، کب آئے؟ ابتدائی دور میں آئے. ابتدائی دور میں آئے جب اسلام شروع میں تھا، حالات تھے، آئے گا وہ دن، نہیں بول کے نہیں. لیکن جب الحمدللہ یہ ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جب کشادہ ہو گیا، فتوحات آ گئے، مال غنیمت آپ کے حلال کر دیا گیا، آپ کے حصے میں باغ فدق آ گیا، اور باغ فدق
آخرت کی پوری کمائی آپ کے لیے تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیا مسجد نبوی. اب اندازہ لگائیے نماز جنازہ جب آ جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ اس کا کوئی قرضدار ہے؟ اگر بولتا کوئی قرضہ دینا ہے تو بولے ان کی اولاد یہاں ہیں تو اللہ کر ذمہ لے لیتے, اللہ ہم ذمہ لے رہے ہیں, تو آپ آگے پڑھ کے نماز پڑھا لیتے. کوئی آیا تو پوچھے جنازہ ہے کیا چھوڑ کے گئے؟ ہاں ہے, یہ ادا کرو, ٹھیک ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آنا شروع ہو گیا, الحمدللہ غنی ہو گئے, اللہ کے نبی نے یہ فرما دیا کہ اب جو بھی لوگ جو قرضہ رکھتے دنیا سے گزر رہے صحابہ, ان کے قرض کی ادائیگی میرے ذمہ ہے, میں ادا کروں گا مومنین کا قرض. کہاں ادا کرتے ہیں؟ مطلب کیا ہوا اس کا بھائی؟ ہے تو ادا کریں گے نا. تو مطلب مفلس نہیں, یہ مفلسی کی باتیں بول کے لوگوں کو پریشان کر دیتے لوگ. ارے اسلام بولے تو بھوکے رہنا پڑتا, یہ رہنا پڑتا, وہ ارے نہیں ہے ایسا معاملہ بھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ زندگی دیکھیں گے تو آپ پریشان دم رہ جائیں گے. آپ سمجھ میں آ رہا کیا تھے آپ کے پاس؟ جو اونٹنی تھی پورے مدینے میں سب سے زیادہ تیز بھاگنے والی اونٹنی تھی. آپ کے پاس جو چادر تھی یمن کی چادر تھی, بڑی قیمتی چادر. آپ کو جناب علی بکرے کا گوشت 10 کا گوشت پسند تھا آپ کو, گوشت 10 کا گوشت. آپ دودھ پسند تھا آپ کو, شہد آپ کو پسند تھا, خوشبو آپ کی پسند تھی. جس راستے سے آنے خوشبو رہے, کہاں سے آتے؟ کیا مرشدوں کے ویسا تو نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مریدان لا کے دے رہے چلے آ رہے, ایسا تو نہیں تھا نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک جناب علی وہ تھے کہ آپ کو کبھی کوئی پریشانی کی پڑ گئی, کوئی ضرورت پڑ گئی تو آپ محسوس نہیں ہونے دیتے تھے صحابہ کو. کیوں؟ اللہ کے نبی سے اس قدر بے حد محبت کرنے والے ایسا محسوس ہوتا ہو, گھر لا کے بھر دیں گے لوگ. ہاں تو کیا کرتے تھے آپ؟ حدیثوں کی کتابیں جو آتی ہے نا, کسی کو نہیں معلوم ہے سر کا. وہ زمانے میں مدینے کے اندر یہودی تھے سوکار لوگ, تو آپ اپنے پاس کوئی چیز ہوتی تو وہاں لے آ کے رہن رکھا کے وہاں سے اناج لا لیتے تھے. صحابہ کو نہیں بولتے تھے. یہ آپ کی قدرت تھی. کیوں؟ اسی لیے بات کو اگر نہیں سمجھیں گے تو بات غلط فہمی میں پیدا ہو جائیں گے. پھر نعوذ باللہ من ذالک. اور پھر اللہ کا رسول ایسا کر دیا, صحابہ نہیں تھے کیا؟ پھر عثمان غنی کیا کر رہے تھے؟ پھر عبد الرحمن بن عوف کیا کر رہے تھے؟ کرو پر کیا سنبھالنے کے ایسا کیسا کرے؟ پھر یہ لوگ چھوڑ دیے گا رسول اللہ نعوذ باللہ. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے ہاتھ پھیلائے, اور یہ نہیں چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب علی. اسی لیے آپ کا ایک طریقہ تھا. چنانچہ جب بھی کوئی معاملہ آ گیا تو صحابہ کرام کو بولتے تھے کہ وہ میری ذرا وہاں پہ رکھی ہوئی یہودی کے پاس لاؤ, یہ لے کے جاؤ. تو بولنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ معاملات کے ساتھ ساتھ تجارت, کاروبار وغیرہ وغیرہ یہ سب دین ہے, پورا دین ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس نکاح کرنا دینداری ہے. کیا ہے نکاح میں؟ کیا ہے نکاح میں بھائی؟ میاں بیوی کی خواہشات ہے نا, لیکن یہ بھی نکاح کرنا بھی ہمارے پاس عبادت میں ہے. آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے. ہمارے پاس مسجد میں امام ہے کوئی, اگر وہ امام اگر واقعے میں جوان ہے, بالغ ہے, سب کچھ ہے, اگر وہ شادی نہیں کرا اور دوسرا کوئی آدمی شادی شدہ اچھا ہے تو ترجیح اس کو دی جائیں گی. کس کو؟ جو شادی شدہ ہے. کیونکہ بغیر شادی شدہ امامت کے لیے اسلام میں انفٹ ہے انہیں. اسلامی تعلیمات ہے ہمارے پاس, شریعت ہے یہ. تو یہاں پر دین اور دنیا الگ نہیں ہے. دنیا ہی میں آپ کو دین استعمال کرنا ہے. کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت کرو, آخرت کی زندگی فلاں لوگ یہ سمجھے. گزشتہ میں بولا تو ارے کیا میں دنیا چھوڑ دینا؟ کیا دنیا چھوڑنا نہیں ہے آپ کو. سمجھ میں آ رہا؟ وہ ایک مثال دیے تھے کوئی بزرگ, وہ بڑی اچھی مثال ہے. وہ مثال کیا ہے؟ دنیا کیا ہے معلوم ہے؟ دنیا میں رہنا ہے آپ کو, یہی امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے آپ کو. دنیا استعمال کرنا ہے آپ کو, دنیا کمانا ہے آپ کو. اس کی مثال کیا ہے؟ تالاب میں, سمندر میں کشتی ہے. کشتی تو سمندر میں رہ سکتی, رہنا ہے سمندر میں, تو رہنا ہے اس کو. جب تک پانی میں کشتی ہے خیریت سے, لیکن پانی کے اندر کشتی آ گئی تو گئی پھر کام سے. دنیا میں رہنا ہے آپ کو, دنیا استعمال کرنا ہے آپ کو, دنیا یوز کرنا ہے آپ کو, دنیا میں لوگوں کے حقوق آپ کو ادا کرنا ہے.
جب آپ کے دل میں بس گئی گئے کام سے. دنیا ہے کروڑ پتی، اسلام کا نظام بھی ہے، یہ مزاج بھی. وہ نظام اسلام کا کیا ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ دولت مند پیسے والا ایک مومن ہونا چاہیے، سچا اور پکا مومن. سب سے زیادہ دولت مند ایک سچا اور پکا مومن کے پاس دولت ہونی چاہیے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ایک سچے اور پکے مومن کے پاس پیسہ آئے گا پورے لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہوں. اگر یہی دولت کوئی جناب علی جناب بدماش کے پاس چلی گئی تو اس سے ظلم کرتا ہوں، شوق کے لیے اڑاتا ہوں پیسے، بھوکے کو نہیں دیتا، بیمار کو نہیں دیتا، رشتے داروں کو نہیں دیتا، عیاشوں میں اڑاتا ہوں، یعنی مس یوز کرتا اللہ کی دولت کو. لیکن مومن جس کا حق ہے اس کو دے گا. تو تب جا کے معاشرے کے اندر بے روزگاری ختم ہوتی ہے. تو جمعہ کو جو بلا یہی ہے، کاروبار میں پھیل جاؤ. ہمارے پاس زیادہ تر لوگ کیا ہے معلوم؟ دیندار لوگ تقریباً، اللہ معاف کرے، ہو سکتی غلط بھی ہو سکتی میری بات، تقریباً لوگ جو ہے جو دیندار ہوتے ہیں عیدی زیادہ ہوتے ہیں، عیدی زیادہ ہوتے ہیں. خالی مسجد نماز مسجد پڑھ گئے تو مسجد میں سے ایک ایک گھنٹے کے بعد نکل رہے ہیں، کیونکہ گھوم گئے تو کچھ بھی کام لگ جاتا. پھر ادھر گھر کو گئے تو اب باوا تو بھی کچھ بولتے، بھائی تو بھی کچھ بولتے، سمجھ میں آ رہا. عیدی کنڈی اور دوسری رسک لینے کی ان کے اندر طاقت ہی نہیں ہوتی. توکل کے اوپر بحث کریں گے، توکل پہ وعد و نصیحت کریں گے، اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو، وہ بات کریں گے. لیکن خود کوئی کاروبار بھی بیٹھے تو توکل ہی نہیں ہے، بے بھروسہ ہوتے. کیا ہوتا ہے کہ میں لا رہا ہوں، بکتی کی نہیں کی ہوتا کہ نہیں. مولوی صاحب جہاں پہ ڈاؤن ڈول ہوتا ہے نا وہاں پہ اللہ اور فطرہ پیدا کر دیتا آزمائش میں اس کو. تو ہمارے یہاں تقریباً معاملہ ایسا ہو گیا کہ دیندار کا معاملے میں پہلے ایسا نہیں تھا. مسئلہ یہ ہے، سمجھ میں آ رہا. آپ یہ جتنے بھی میں اور آپ مسلمان ہیں دنیا میں جہاں بھی اسلام گیا کیسا گیا ہے؟ تبلیغ کے ذریعے نہیں گیا اسلام. آپ انڈونیشیا میں چلیں گے، کہاں چائنا وغیرہ ادھر اسپین ہندوستان فلاں سب اسلام جو بھی گیا ہے نا، عرب تاجر لوگ تجارت کرنے گئے وہاں کے عرب مسلمان، اور جہاں تجارت کرے اپنے اخلاق، اپنے کیریکٹر، اپنا علم، قرآن اس کو بات کرے، اس کے ذریعے سے اسلام. پورا کیرلا کا کیرلا وہی حال ہے، مالدیپ کا وہی حال ہے. کیرلا کے اندر سب سے پہلے جو اسلام آیا ادھر سے، ہمارا بھائی سی آیا عرب سی سے ادھر. سمجھ میں آ رہا؟ کون لوگ تھے؟ عرب تھے وہ لوگ، پورے تاجر تھے، آئے تھے پورے کے پورے. آج ان کی نسلیں ہیں یہاں پہ کیرلا کے اندر پورے کے. ادھر انڈونیشیا میں چلے گئے، ملیشیا میں چلے گئے، کون لوگ تھے؟ پورے عرب لوگ تھے. تجارت کے لیے گئے بھائی، تجارت کر کے امانت داری، سچائی، حقیقت، ملاوٹ نہیں، کچھ نہیں کرے. یہ اسلام کی تعلیمات لے کے گئے سورہ جمعہ کی. اب جو پڑھا میں آپ کے سامنے، اللہ عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ عدل کرے لوگوں کے درمیان میں. لوگوں نے ظاہر کو زمانے کے اندر کیا تھا، ظلم اور زیادتی جس کی لاٹھی اس کی بحث تھی دور میں. تو ظاہر کہ جب عدل کے تعلیمات پھیلے تو اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے گئے. راجا مہاراجا اسلام کو قبول کر اس زمانے کے اندر. ہسٹری یہ ہے ہماری اسلام کی. کوئی خاص طور پر تبلیغ کے لیے میں جا رہا ہوں بلکہ کوئی سی بات نہیں. ہاں اس میں کچھ لوگ جا کے آ گئے تو ان کو حدیث سنت سے یہ بات ملتی ہے. اگر وہاں پہ کچھ لوگ آ گئے، اسلام قبول کر لیا، اسلام کے طرف مائل ہو رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یہاں سے کسی ایک صحابی کو معلم بنا کے بھیجتے تھے، جاؤ کو دین سکھاؤ. جس کے اندر ہمارے تک نمایاں نام ملتا ہے. مدینے میں ہجرت سے پہلے کچھ لوگ آ کے جناب یعنی کچھ لوگ ایمان لائے تھے، اور اس کے بعد ان کو ضرورت تھی دین کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشہور صحابی ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، ان کو آپ معلم بنا کے، مبلغ بنا کے بھیجا. ان کی وجہ سے تقریباً مدینے میں اسلام. یہ تھا طریقہ. کیونکہ کاروبار سے آپ پہچانے جاتے ہیں، معاملات سے پہچانے جاتے ہیں. آپ زبان دے دیں تو پہچانے جاتے ہیں. خالی جناب یعنی مسجد میں بیٹھیں گے تصویر کے نہیں، آپ کو روڈ پہ، بازار میں، دکان میں مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں لوگ، مسجد میں نہیں. کاروبار کیسے کر رہے ہیں، معاملات ایسے کر رہے ہیں. ہم نے اگر معاملات کاروبار ٹیڑھے ہیں، صحیح نہیں ہے، تو اسلام کی نفی ہو جاتی وہاں پہ. سمجھے؟ ایک واقعہ یاد آ رہا، حضرت ایک صحابی آئے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کسی ایک شخص کی سفارش کر رہے. کوئی آیا تھا کہیں سے دور دراز سے، آدمی مدینے کے اندر ادھر ادھر سے میرا مسجد میں، وہ بھی تھے، انہوں بھی تھے، آ رہے تھے، مل رہے تھے، بیٹھ رہے تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے. سفارش کے لیے گئے، سفارش کرے وہ صحابی.
कितनी अहम बात है देखिए अब यहाँ पे इस्लाम क्या है बताया। सिफारिश करे तो सबसे पहले हज़रत उमर क्या पूछे वाले, कब से पहचान देंगे, क्या है तुम्हारे रिश्तेदार हैं? बोले नहीं। क्या तुम इसके पड़ोसी हैं? बोले नहीं। क्या तुम इसके साथ कभी सफर करें मुसाफिर? बोले नहीं। तो फिर क्या क्या हिसाब से सिफारिश कर रहे हैं तुम उनको ना पड़ोसी है ना रिश्तेदार है ना सफर में है, तो क्या हिसाब से तुम इनके सफर पे वो कर रहे हैं, आखिर तारीफ कर रहे हैं। फिर उसके बाद उमर क्या हो, हाँ तुमने इनको मस्जिद में सजदे करते हुए देखा होगा, तुम्हारी सिफारिश कबूल नहीं होती इनकी हक में, खाली नमाज पढ़ने को देख के नहीं होती। खाना देखना है तो ये मालूम होगा, सफर करे तो मालूम होगा क्या है, रिश्तेदार है तो मालूम होगा कितने पानी में है। समझ में आ रहा? ये है हमारा दीन इस्लाम। अब देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा का दिन है, नमाज पढ़ने के बाद निकल गए मस्जिद के बाहर बाजार में। आपका उसूल था नमाज के बाद जब बाजार लगते थे मस्जिद के बाहर मदीने में, आप गए जाते हो क्या करते थे, आप बाजार में चेकिंग करते थे। आप गुजर रहे गुजरते गुजरते अनाज का ढेर डाल के बैठ गए, अनाज का ढेर है, आप जाते जाते अनाज के ढेर में हाथ डाल दिए, हाथ डाले तो नहीं, अंदर पत्थर है, पानी लगा हुआ कच्चा कच्चा, ऊपर सूखा है, देखा कि अंदर से पूरी कच्चा निकल रहा था, ये क्या है, ये क्या है, या सुना बारिश हुई थी, तो फिर इसको अलग करना था, ऊपर डालना था। उसके बाद क्या वार्निंग देके गए, मन अश्रफ फलैसा मिन्ना, जो लोगों को धोखा दे के कारोबार करता है ना वो हम में से नहीं है, मुसलमानों में से नहीं है, मेरे उम्मत में से नहीं है वो। अरे हमारे तालिबात तो ये थे मेरे भाई, आज मामला ऐसा हो गया है जनाब अली के पूछिए मत, बल्कि फखर से बोल रहे हैं, जैसा कलमा फखर से पढ़ते ना, बल फखर से मुसलमानों को बोले बोलते ना, इसी फखर से ये भी बोलते हैं अपन झूठ बोले तो कारोबारी नहीं चलते। हाँ, झूठ जब तक नहीं बोले कारोबारी नहीं चलते। जैसा आगे कोई कलमे को बोल रहा, इस्लाम को बोल रहा फखर से, वैसा ही झूठ को बोल रहा। जबकि कुरान क्या कह रहा, वलानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वाले के ऊपर अल्लाह की लानत है। और ये बात भी फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखो तुम खस्मे खा खा के अपना माल मत बेचो, कसम खा के माल मत बेचो लोगों को, तुम्हारा माल तो बिक जाएगा, कसम खाने से सामने वाला यकीन कर लेगा, लेकिन उसके अंदर जो तुमको कमाई मिली वो कमाई के अंदर से अल्लाह बरकत को खत्म कर देगा। कसम खाने की बात लोगों को आदत होती है, नहीं भाई हर थोड़ी थोड़ी खत्म नहीं। तो बहरहाल सूरह जुमा क्या नसीहत हमारे लिए, आपको बुलाया गया इज्तिमाई क्या करना क्या नहीं, वो मैसेज है, याद रख लेना। कौन सी आयत है ये, मैं पढ़ा सो, सूरह नहल, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, सूरह नहल, हर जुमा में आप पढ़ेंगे सुनेंगे आयत, सूरह नहल आयत नंबर 90, आयत नंबर 90, याद को जरा घर में पढ़ो, फिर ये सूरह जुमा पढ़ लो आप जाके। सूरह जुमा क्या है, 28वां पारा है और सूरत नंबर 62 है, पढ़ लो दूसरा रुको इसका, बल्कि 2 ही रुको छोटे छोटे, वो पढ़ लो, वो सूरह नहल की आयत पढ़ लो, उसका पढ़ लो, स्टडी कर लो, आपको मालूम हो जाएगा कि इस्लाम क्या है। कुरान पढ़ते रहना अपन लोग, खाली सुन के नहीं चले जाना, पढ़ना है आप खुद पढ़ना घर में, तर्जुमे के साथ पढ़ना है, नहीं मुझे साहब बोलिए ऐसा नहीं, पढ़िए आप कुरान, बहुत हसीन कलाम है अल्लाह का ये। तो बहरहाल चलिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको बोलने और सुनने से अमल की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।